السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو عہد الہی کر رکھا تھا اسے نبھا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وہ اس عہد کی راہ میں پابرجاں ہیں، ثابت قدم ہیں، انہوں نے اپنے اس عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ انقلاب اسلامی جو کہ سرزمین ایران پر رونما ہوا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری میں، یہ 20ویں صدی کا ایک عظیم معجزہ اور زندہ معجزہ جو ہم اپنے زمانے میں اپنے ہی ہمسائے میں، جو معاشرہ ہمارے ہمسائے میں ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ عبرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے انقلاب اسلامی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات اور خود انقلاب کی خصوصیات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے تمام امت مسلمہ کی آگاہی ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نیا نظام نہیں لے کے آئے، بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پرانا نظام دنیا کو بتایا ہے۔ ممکن ہے بعض کہیں کہ امام خمینی نئی بات لے کے آئے ہیں، نیا نظام لے کے آئے ہیں۔ نہ، اس طرح نہیں ہے۔ کسی بھی نظام کو نافذ ہونے کے لیے، دنیا پہ پھیلنے کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو تسلیم کرنے کے لیے مبلغ اور اس کے مبلغ چاہیے ہوتے ہیں، یعنی جو اس نظام کی آ کر تبلیغ کریں، اس نظام کو آ کر بیان کریں، لوگوں تک آ کر پہنچائیں۔ لوگ خود بخود کسی نظام کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو نظاموں کی طرف راغب کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں اس نظام کو آ کر انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے رائج نظام ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی، لیکن جو نظام خدا بند متعال نے نازل کیا تھا، جو نظام خدا نے بیان کیا تھا، جو نظام دین نے انسانوں کے لیے معین کیا تھا، اس نظام کی طرف کوئی بلانے والا نہیں تھا، اس نظام کی طرف کوئی دعوت دینے والا نہیں تھا۔ اگر کسی نے اس نظام کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے قبول نہیں کی، اور لوگ رکن سیاست ہیں، یعنی کیونکہ یہ لوگوں نے اپنے اختیار سے یہ نظام نافذ کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی، آپ کہیں کہ اس نظام کا امتحان ہے، اس نظام کی مشکل ہے کہ لوگوں کو اپنے اختیار سے یہ نظام اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ لہذا لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سرپیچی کر جاتے ہیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ انقلاب سے پہلے فرانس گئے، پیرس میں، جب امام پیرس میں تھے تو واپس آئے تو پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے امام خمینی کو کیسے پایا؟ شہید مطہری کے فرماتے ہیں کہ میں نے 3 خصوصیتیں امام خمینی میں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا دیکھی ہے؟ کہا کہ اپنے ہدف پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو مقصد ہے، امام خمینی کو یقین کامل ہے کہ میرا مقصد یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ خدا پر بھی ایمان ہے امام خمینی کا۔ امام خمینی کو یقین ہے رب العالمین پر کہ خداوند متعال جو کچھ کر رہا ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہمارا صحیح راستہ ہے، خدا صحیح لے کے جا رہا ہے۔ خداوند متعال کی ذات پر کاملاً اعتماد ہے۔ یہ باتیں کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہو۔ تیسری چیز جو بتائی، کہا کہ امام خمینی کو لوگوں پر اعتماد ہے۔
کہ خدا پر، اپنے ہدف پر ایمان کہ میں سچا ہوں، جو میری راہ ہے یہ ٹھیک راہ ہے، خدا پر ایمان کہ خدا نے بھی جس راہ پر چلایا وہ ٹھیک ہے، اور خداوند متعال ہماری اس راہ پر ہمارا ناصر ہے، ہمارا مددگار ہے، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ تیسری خصوصیت تھی۔ ورنہ رسول اللہ کے بعد جو الہی پیشوا تھے، لوگوں کے انتخاب کیے ہوئے نہیں، جو الہی پیشوا تھے، ان میں یہ سب خصوصیتیں پائی جاتی تھی۔ انہیں اپنے ہدف پر ایمان بھی تھا، انہیں خدا پر یقین بھی تھا، اور انہیں نظام کا بھی پتہ تھا کہ خداوند متعال کی طرف سے یہ نظام ہے انسانوں کے لیے، لیکن وہ عملی طور پر یا تو نافذ نہیں کر پائے یا بہت کم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ آمادہ نہیں تھے، اور قرآن مجید بھی اس بات کی شکایت ہے۔ خود امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استدلالات میں یہ بات بیان کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات جو قرآن مجید نے ذکر کیا، لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کہا میں آپ کو اس برائی سے روک لیتا جس کی طرف آپ جا رہے ہو، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رسول اللہ کا وسیع بھی ایسے ہی ہے، ہمارے پاس بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ہارون بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن امام خمینی کے زمانے میں کیا ہوا؟ امام خمینی کے زمانے میں لوگوں میں کامیابی انہیں حاصل یہ ہوئی کہ لوگوں میں وہ شعور بیدار کر پائے، اور لوگ اس بات کو سمجھ گئے، وہ نقطہ سمجھ گئے جو امام خمینی سمجھانا چاہتے تھے۔ لیکن کوفے کی امت، مدینہ والے وہ نقطہ نہ سمجھ سکے۔ حضرت زہرا دروازے پر جاتی تھیں اور در در جا کر دستک دیتی تھیں، لیکن یہ امت نہ سمجھ پائی۔ یہ سمجھتے تھے شاید امیر المومنین کو اپنے اقتدار کا لالچ ہے، جبکہ ایسے نہیں تھا۔ ہدایت امت کا مسئلہ تھا، رہبری امت کا مسئلہ تھا، اور بقول بعض حتی پاکستانی اسکالروں کے بقول شاید سنا ہوا ہوگا کہ عصر حاضر کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ لوگ خود کیا کریں، خدا کے بنائے ہوئے نظام کو اپنی طرف منسوب کرنا، یعنی اپنے آپ کو جا کر خدا کی جگہ پہ رکھنے، یعنی بجائے اس کے کہ اس بات کے قائل ہوں کہ یہ نظام خدا کی طرف سے ہے، اپنے آپ کو امت کا سرپرست اور اپنے آپ کو امت کا خود لیڈر بنا لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ لوگوں میں یہ مشکل ہے۔ عصر حاضر کا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ لوگ امام خمینی کے زمانے میں اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمیں اس عصر حاضر کے شرک کو کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، اسے رفض کرنا ہے، اسے ترک کرنا ہے، اور اس پر پرعزم تھے، اور نظریں ان کی رہبر پر لگی ہوئی تھیں، اپنے رہبر پر۔ لہٰذا یہ نقطہ، مہم ترین نقطہ، یہ لوگ جن کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا ستون کہا ہے، عہد نامہ مالک اشتر میں جو خط نمبر 53 ہے، 53 نہج البلاغہ میں، اسے جا کے دیکھیں، تقریباً ابتدا میں ہی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو حدیث میں ہے نا کہ الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ امیر المومنین وہاں پر مالک اشتر کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ سیاست کا ستون ہیں، لہذا لوگوں کو شعور دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دقیقاً وہی بات کہ جس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں لوگ، جس نظام کی بات نہیں کرنے دیتے، وہ نظام دین کے دین میں ایسا نظام ہے، اس بات کو اگر کوئی آ کر اس کو بیان کرے تو بہت بڑے بڑے نامینیٹ لوگ، بظاہر شاید علماء بھی ہوں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات کیوں کر رہے ہو، اس بات کی طرف کیوں آئے ہو، یہ کیوں کہا۔ یہ جرم بن جاتا ہے بیان کرنا۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست کا ستون ہیں، ان لوگوں کو، ان کو بتاؤ کہ تم کیا ہو، انہیں یہ شعور دلاؤ، ان امتوں کو بتاؤ کہ کیا ہے حقیقت۔ منہاج البلاغہ سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، مفصل ہے بہرحال، لیکن ہم سب بیان نہیں کر پائیں گے، کچھ اس کے ایک دو جملے جو ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاست کا ستون ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جو ہر سیٹی کے پیچھے چل پڑتے ہوں،
وہ لوگ کہ جو ہر ووٹر آ کر انہیں دھوکہ دے کے اپنے لیے استعمال کرے، یہ لوگ نہ، یہ لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں پر تو کوئی بھی نہیں اعتماد کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شعور سے اس سطح پر پہنچ چکے ہوں کہ نظام الہی ہے، ان الحکم الا للہ، یہ آیت جن کے وجود کا حصہ بن چکی ہو، جنہوں نے آ کر دین کو پہچانا ہو، یعنی جو باشعور لوگ ہوں، یہ لوگ آ کر سیاست کا ستون بنتے ہیں، یہ سیاست کا حصہ ہیں، اور اسلامی سیاست ان کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے، ان لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور امت اسلامی میں علماء کا ایک فریضہ جو مہم ترین ہے وہ یہ کہ ایسے لوگ آمادہ کریں، ایسے لوگ تیار کریں۔ در حقیقت یہ نظام اسلام کی تبلیغ ہے کہ لوگوں کو سیاسی طور پر شعور دینا کہ اپنے زمانے کے شرک جلی سے کیا کریں، پرہیز کریں، کہ لوگ دنیاوی نظاموں میں آ کر سعادت نہیں پا سکتے، بلکہ ان کی سعادت اس نظام کے گروہ ہے، اس نظام میں ہے جو نظام لوگوں کے لیے خداوند متعال نے معین کیا ہے۔ خداوند متعال اپنے دین میں نظام رکھتا ہے، یہ نظام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس نظام کا شعور ہونا چاہیے۔ امام خمینی نے یہی بات کی۔ آج انقلاب کے نعرے لگانے سے ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آئے، ہم نے انقلاب سے بڑھ کے مولا علی اسلام کے نعرے لگائے، کیا ہوا؟ سوائے اس کے کہ ہماری مجالس میں مشرکوں نے راہ پیدا کر لی اور مشرکے جو ہیں وہ آنے جانے لگ گئے اور اس سے کمائی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے، اور وہیں پر اسی منبر پر آ کر اہل بیت کے نام کو استعمال کر کے وہ شرکیہ اور کفریہ باتیں جو ہمارے مذہب کے بالکل خلاف تھی وہ آ کر بیان کرنے لگے۔ نعرہ تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، نعرہ جوش جذبہ برقرار رکھنے کے لیے بہت شاید ضروری ہو، بلکہ ضروری ہے، لیکن نعرہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے تو کافی نہیں ہے۔ امام خمینی کا نعرہ کافی نہیں ہے، ورنہ ایک طرف مولا علی کے ملنگ ہوں گے اور دوسری طرف شاید امام خمینی کے ملنگ ہو جائیں۔ یہ ملنگی ہے کہ فقط نعرہ ہو اور معرفت نہ ہو۔ مہم امام خمینی نے جو نظام نافذ کیا ہے اس نظام کی معرفت ہے، یعنی نظام دین کی معرفت ہے۔ اگر یہ معرفت آ جائے پھر درست ہے، اور اگر یہ معرفت نہ آئے تو ہزاروں تصویریں لگائے رکھیں امام خمینی کی، ہزاروں نعرے لگائے رکھیں، تو ان نعروں سے کیا ہوگا اور ان تصویروں سے کیا ہوگا اور ان پروگراموں سے کیا ہوگا؟ شاید ہمارے ہاں جو بھی نظریہ آتا ہے ہم اسے نعروں میں اور واہ واہ میں آ کر ختم کر دیتے ہیں۔ امیر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی طرف آؤں، مولا فرماتے ہیں انما عماد الدین، دین کا ستون۔ یہ کون سا دین کا ستون ہے؟ یہ دین کا سیاسی ستون ہے، دین کا عبادی ستون نماز ہے۔ یہ جو مولا بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ مالک اشتر کو مولا نے والی بنا کر بھیجا تھا، مالک اشتر کے پاس ولایت تھی، امیر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت دی تھی۔ وہ لوگ غور سے سنیں جو کہتے ہیں کہ غیر معصوم معصوم کا نائب نہیں ہو سکتا، مالک اشتر نائب ہیں، مالک اشتر کو نائب بنایا، مالک اشتر کو ولایت دی، والی مصر تھے، والی مصر کو خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں والی مصر انما عماد الدین، یعنی دین کا سیاسی ستون، وجماع المسلمین، اور مسلمانوں کا اجتماع، اور در حقیقت مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی جماعت، والعدۃ للأعداء، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ یہ تین نکات، عماد الدین، دین کا ستون، جماع المسلمین، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا اجتماع، والعدۃ للأعداء، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا، العامۃ من الامہ، یہ لوگ ہیں، یہ عوام ہیں، یہ امت کے
بالعموم امت یہ کام کرتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی پوری امت مل کر دین کا ستون بنتی ہے، دین کا سیاسی ستون، پوری امت مل کر ایک قوت بنتی ہے۔ جب امت ایک راہ پر چلے، ایک ڈگر پر چلے، پھر آ کر وہ امت قوت بنتی ہے، لیکن جو امت ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائے یہ طاقت نہیں بنتی۔ وَالْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ، اور جو دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ، جب امت کے اکثر و بیشتر افراد ایک نہج پر چل پڑے، ایک ڈگر پر چل پڑے، ایک طرز پر چل پڑے، اس وقت ہے کہ ان لوگوں میں شعور آ جائے اور یہ شعور کے ذریعے سے ایک ایسی راہ انتخاب کریں کہ جس کا حق ہے، جس طریقے سے دین جس کا حق ہے اس کو دین میں، اور جس کو سیاست، اس کو سیاست میں جو حقدار ہے اس کو آگے لے کر آئے۔ اور یہی کام ایران میں ہوا۔ ایران میں سیاست کے جو واقعی حقدار تھے، دنیا ان کو سیاسی نہیں مانتی تھی، اور ثابت ہو گیا کہ وہ کس پائے کے افراد تھے۔ وہ 42 سال سے اس نظام کو آ کر چلا رہے ہیں اور دنیا سے بہتر چلا رہے ہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ اس مقابلے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور ان پر پابندیاں، یعنی کون سا کام تھا، کون سا ظلم تھا جو پوری دنیا نے مل کر ان پر نہیں کیا، ایرانیوں پر نہیں کیا؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے ایرانی کامیاب ہیں؟ یہ کہ فقط اور فقط مہم ترین وجہ جو ہے وہ لوگوں میں سیاسی شعور آ گیا، لوگ رہبر کی بات کو سمجھ گئے، لوگ ٹکڑیوں میں تقسیم نہیں ہوتے، لوگ آ کر رہبر کی بات کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس بات پر۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سیاست دینی کا ستون ہے کہ لوگوں میں شعور آ جائے۔ انقلاب اسلامی شعور کی وجہ سے آیا ہے۔ البتہ اس میں بہت زیادہ محنتیں ہوئیں، بہت زیادہ خون دیے، جو انسان سمجھ جاتا ہے، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میری بیماری کا علاج آپریشن میں ہے تو پھر آپریشن کرانے سے گھبراتا نہیں ہے، خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جس انسان کو سمجھ آ جائے، جس معاشرے کو سمجھ آ جائے کہ ہماری نجات کا راہ یہ ہے کہ ہم قربانی دیں، وہ معاشرہ خود جا کر قربانی دیتا ہے۔ اور قرآن بھی اسی معاشرے کو بیان کرتا ہے، لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم چپ ساتھ کے گھروں میں بیٹھ جاؤ گے، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے خود مقتل میں لے کے آئیں گے۔ انہیں مارنے کے لیے کوئی مسجدوں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئے گا، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئیں گے، کہیں گے کہ ہمیں نظام نافذ کرنا ہے، ہمیں دین نافذ کرنا ہے۔ اور جب تک کوئی قوم اس حالت پر نہیں پہنچے، اس طرح نہیں پہنچے کہ اس کے اکثر و بیشتر عوام اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے، اب ہمیں دین کا نظام نافذ کرنا ہے، اس وقت تک یہ نظام نافذ نہیں ہوتا، اگرچہ کہ تقریریں کرنے والے امیر المومنین ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ بہت مہم نقطہ ہے۔ پس انقلاب اسلامی کی اساس قطع نظر اس کے کہ رہبری باصلاحیت اور لائق ہے، قطع نظر اس کے کہ نظریہ جو ہے وہ خالصتاً دینی نظریہ ہے، ایک مہم چیز جو ہے وہ شعور امت ہے، آگاہی امت ہے، اور ہر تبدیلی کے لیے جو سوری نہ ہو، جو واقعی ہو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں میں شعور آئے، اور فریضہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شعور کے مقام تک لانا۔ اگرچہ کہ نظام اسلامی کا نام لیں تو بہت سارے دوسرے کیا اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ امت کو اس بات کی طرف آنا ہوگا، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے یہی شعور مقدمہ ظہور بنے گا انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہمیں اس انقلاب اسلامی سے واقعاً عملی طور پر درس لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ورنہ نعرے لگانا تو کوئی مہم بات بھی نہیں ہے، اور تاریخ میں اتنے عرصے سے مولا علی اعظم کے نعرے لگائے تو کسی نے کیا حاصل کیا؟ نہ، نعروں سے کام نہیں چلتا۔
بلکہ خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی نہ جس کو ہو خیال اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا قوموں کو تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود تبدیل نہ ہو، یعنی قوم تبدیل ہو۔ یہ امیر موسیٰ فرماتے ہیں العامۃ من الامہ، وہی وہ قوم ہے جب عامۃ من الامہ، جن کو ہم عوام کہتے ہیں، عوام تبدیل ہو جائیں، عوام میں یہ آگاہی آ جائے، یہ شعور آ جائے، پھر اس وقت ہے کہ ان کے لیے وہ نظام بیان ہو سکتا ہے اور وہ نظام نافذ ہو سکتا ہے جو نظام مرضی خدا ہے، مرضی رسول ہے، اور ان کی دنیاوی زندگی میں بھی سعادت کا باعث ہے، اور پھر اس سعادت کی راہ پر چلتے ہوئے ان کے لیے سعادت اخروی کا باعث ہے، کیونکہ سعادت اخروی سعادت دنیاوی کے ذریعے سے آئے گی۔ لہذا آج 10 اور 11 فروری جہاں پر انقلاب اسلامی کا جشن منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ہمیں اس نقطہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ انقلاب اسلامی کا رکن شعور مردمی تھا، عوامی آگاہی تھی۔ خداوند نے مطالبہ کرے کہ ہم میں بھی یہ شعور مردمی اور عوامی آگاہی پیدا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔